ایک شخص تھا جسے تاریکی کا مطالعہ کرنے کا عجیب شوق تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ بن گیا تھا کہ وہ تاریکی کی مختلف اقسام کو پہچانے، ان کی خصوصیات کو سمجھے، ان کے اثرات کا جائزہ لے اور یہ معلوم کرے کہ کیا دنیا کی تمام تاریکیاں ایک ہی حقیقت سے جنم لیتی ہیں یا ان کی اصل مختلف ہے۔ اس نے اس سوال کو ایک سنجیدہ اور سائنسی ذہن کے ساتھ لیا اور تاریکی کی تحقیق کے سفر پر نکل پڑا۔ اس نے دنیا کی بہت سی تاریکیوں کا مطالعہ کیا، لیکن جب وہ اپنے اندر کی دنیا میں داخل ہوا تو اسے ایک حیران کن حقیقت کا علم ہوا۔ اس نے دیکھا کہ باہر کی دنیا میں جتنی بھی تاریکیاں موجود ہیں، ان سب کے بیج دراصل انسان کے اپنے باطن میں موجود ہیں۔ یہ دریافت اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث بنی۔ چنانچہ اس نے اپنی اندرونی دنیا کے سفر میں بیرونی دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ وقت صرف کیا۔ رفتہ رفتہ اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ تاریکی کے علم میں ایک ماہر بن چکا ہے۔ پھر ایک دن اس کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، جب میں تاریکی کو اتنی اچھی طرح سمجھ چکا ہوں تو کیوں نہ اب روشنی کی تحقیق کی جائے۔ چنانچہ وہ روشنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان کے باطن کو روشن کرنے کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے تاریکیوں کی بہت تحقیق کر لی ہے، اب میں روشنی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، روشنی کی کوئی الگ دنیا نہیں ہوتی۔ روشنی نہ زمین پر ہے، نہ سیاروں میں، اور نہ تمہارے اور میرے اندر۔ پھر اس نے کہا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، چند دنوں بعد ایک رات آئے گی، ایک خاص رات۔ اس رات کو جاگ کر گزارنا، اس رات کو شوق، اخلاص اور بیداری کے ساتھ گزارنا۔ اگر تم نے اس رات کو پوری بیداری کے ساتھ گزار لیا تو تمہیں روشنی کے اس سرچشمے کا پتہ چل جائے گا جو تمام تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس شخص نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بابرکت رات آ گئی، شب قدر کی رات۔ اس نے وہ رات عبادت، بیداری اور جستجو میں گزار دی، اور پھر جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی ہی کرن ایسی روشنی بن کر ابھری کہ اس کے سامنے ہر قسم کی تاریکی مٹ گئی۔ وہ روشنی انسان کے اندر کی تاریکی کو بھی ختم کر رہی تھی اور انسان کے باہر کی تاریکی کو بھی۔